إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کو لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس کے اختیار میں ہماری اور آپ کی جانیں ہیں، جو اپنے بندوں کو سعادتوں سے سرفراز کرتا ہے اور ان کے سیاہ کارناموں اور ان کی غلطیوں اور خطاؤں کے سبب انہیں بدبختی سے اور شقاوت سے دوچار کر دیتا ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ نے سعادت کے وہ تمام راستے بتائے جن پر چل کر انسان سعید، نیک بخت اور سرخرو ہو جائے، اور شقاوت اور بدبختی کے ان تمام راستوں سے آگاہ اور متنبہ کیا جن پر چل کر انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، اور مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اشرف اور برتر بنایا ہے، انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا سلیقہ اور ملکہ عطا کیا ہے، پریشان حال لوگوں کے ساتھ
کیا رویہ ہو، کیسے ان کی دلجوئی کی جائے، کیسے ان کی غمخواری کی جائے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے جتن اور راستے بتا دیے ہیں، اور ان طریقوں پر چل کر انسان جہاں مخلوق میں محبوب ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عموماً اور اہل ایمان کو خصوصاً بتلائے ہیں، جن پر چل کر کے انسان اللہ کے بندوں میں بھی مقبول ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوتا ہے، اور اس کی ایک اعلیٰ شکل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ چنانچہ کلمہ شہادت کے بعد جو چیز بندے پر سب سے پہلے واجب ہوتی ہے وہ صلاۃ ہے، اور صلاۃ کے وجوب کے بعد دوسری بڑی چیز جو بندوں پر واجب ہوتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ صلاۃ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور زکوٰۃ اس لیے کہ اس کا نفع اللہ کے بندوں تک متعدی ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ ہی کے ذریعے اہل ایمان کے کمزور طبقات کی اشک سوئی ہوتی ہے، اہل ایمان کے کمزور طبقات کی حاجت براری ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنے مال کو پاک کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ تو فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی کے لیے کبھی لوگوں کو مجبور کیا جائے گا۔ جیسے اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گی، اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام قائم ہے تو وہ سختی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے اس وقت قتال کیا تھا جب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت منحرف ہو رہی تھی، مرتد ہو رہی تھی۔ اس وقت قتال کیا تھا جب لوگ کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے کی پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعرہ دیا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں؟ یہ ممکن ہے کہ حرارت ایمانی اور غیرت ایمانی موجود ہو اور دین کی کمی کو برداشت کر لے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے یہ کہا، امیر المومنین اس وقت ارتداد کا فتنہ ہے اور مسائل ہیں، لہذا مانعین زکوٰۃ سے درگزر کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ ابو بکر مجھ سے بڑے فقیہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا۔ تو مانعین زکوٰۃ سے سختی سے نپٹا جائے، فرض عبادات کو کوئی چھوڑے، حدود اور تعزیرات میں کوئی کمی کرے تو اس کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حدود کے سلسلے میں قرآن پاک نے کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ جو بدکار مرد اور بدکار عورت ہیں ان کو سزا دینے میں ذرہ برابر نرمی نہ کی جائے، اس لیے کہ حدود اور فرائض اسی بات کے متقاضی ہیں، لیکن جو سنن ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، مباحات ہیں، اس میں لوگوں کو ابھارا جائے گا، انہیں اکسایا جائے گا، انہیں ترغیب دلائی جائے گی اور ان پر سختی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ سختی کے نتیجے میں پھر وہ دل میں جو خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تقرب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا، پھر وہ جذبہ ماد پڑ جاتا ہے، پھر اس کی جگہ پہ دارو گیر، گرفت اور پکڑ آ جاتی ہے، اس میں ایک طرح کا خوف آ جاتا ہے۔ لیکن آدمی اگر خود سے اللہ کے تقرب کے لیے کوشاں ہو تو یہ اعلیٰ ترین شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو نفع پہنچانے کے ایسے بھی مواقع فراہم کیے، چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے ذرائع ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے 7 بالیں اگتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اضافہ کر کے دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسیع علم والا ہے، واللہ واسع علیم۔ اس کی وسعت اور اس کا علم لامحدود ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کس جذبے سے، کس نیت سے، کس اخلاص اور للہیت کے ساتھ خرچ کیا ہے، اس حساب سے اس کا اجر اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انفق احد نفقۃ حتی یاخذها الرحمن بیمینہ، کہ تم میں سے کوئی نفقہ خرچ نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ، پھر وہ اس کو ایسے ہی بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے یا گھوڑے کے بچے کو بڑھاتا اور تربیت دیتا رہتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، حتیٰ إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ، یہاں تک کہ ایک لقمہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے، ایک کھجور احد پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق میں بڑی فضیلت رکھی ہے، جہاں یہ خرچ کرنے والے کے لیے ترقی درجات کا، اور جہاں خرچ کرنے والے کے لیے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، وہیں معاشرے کے کمزور طبقات کے درد کا مداوا بھی ہے، معاشرے کے کمزور طبقات کے ضروریات کی تکمیل بھی ہے۔ اسی لیے جہاں صدقۃ الفطر کے جو ہے وجوہات بتائی گئیں، اس میں کہا گیا طہرۃ للصائمین وطعمۃ للمساکین، کہ روزے داروں کے طہارت کا ذریعہ ہے کہ ان سے بحالت روزہ جو غلطی اور خطا ہوئی ہے وہ صدقۃ الفطر کے ذریعے مٹ جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ بتائی طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا نظم ہو جاتا ہے۔ تو انفاق میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب انفاق کی شکل یہ ہے کہ آدمی نے عارضی طور پر کچھ دے دیا، اللہ کے راستے میں 100 200 500 1000 2000 روپے دے دیا، کوئی غلہ دے دیا، اور اسی طرح سے کچھ مدد کر دی۔ ایک شکل یہ ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے کسی کے لیے کچھ ماہانہ مقرر کر دیا، سال 2 سال کے لیے، کسی طالب علم کے لیے گھر والے کمزور ہیں، اس کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، ہم میں آپ میں بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو اپنے بچوں کو کسی وجہ سے نہیں کرا سکے، چلو کسی ایک بچے کو لے لیتے ہیں اور اس کا خرچ برداشت کرتے ہیں، اور ماہانہ اس کا خرچ جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، چاہے مدرسے کے مطبخ کا خرچ ہو یا اس بچے کے ذاتی اخراجات وہ پورا لے لیا اپنے ذمے، اور اپنے صرفے سے اس کو حافظ بنا دیا۔ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ گویا آپ نے خود حفظ کیا ایسا ہے، اس کو بنا دیا آپ نے۔ یہ عارضی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے اپنی کوئی جائیداد اللہ کے راستے میں دے دی، کوئی مکان دے دیا کہ اس کا کرایہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا رہے گا، مسکینوں میں، مسافروں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، اور بھی خیر کے جو کام ہیں اس میں خرچ ہوتا رہے گا، اور اس نے دائمی طور پہ دے دیا ہے۔ تو انفاق کی کئی شکلیں ہیں اور ہر ایک پر بھرپور اجر ہے، لیکن وقف انفاقی کی ایک شکل ہے۔ وقف کا اجر اور تمام انفاقات سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اور بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ عارضی ہوتا ہے، کسی کو کچھ دے دیا، کسی طالب کی کفالت کر لی، یہ عارضی ہے، لیکن وقف کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، اس لیے کہ وقف کی تعریف میں لکھا جاتا ہے کہ واقف اس جائیداد سے اپنی ملکیت ہٹا کر کے اللہ کے نام کر دے۔ واقف
اس جائیداد سے اپنی ملکیت ہٹا کر کے اللہ کے نام کر دے وہ، اور اصل کو باقی رکھے، جو چیز اس نے وقف کیا ہے اس کو باقی رکھے مگر اللہ کے نام، اور اس کا نفع وہ جہاں جہاں مناسب سمجھتا ہے وقف کرنے والا ان میں اس کو وہ تقسیم کرتا رہے، تو اصل ملکیت باقی رہے اللہ کے نام سے، اور اس ملکیت سے جو فائدہ، جو آمدنی ہو رہی ہے، وہ آمدنی اس نے مثلا مقرر کر دیا کہ یہ طلبہ کے لیے ہے، دینی طلبہ کے لیے یہ اس وقف سے دیا جاتا رہے گا۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، دینی طلبہ کے ساتھ ساتھ کچھ عصری علوم کے بھی جو طلبہ ہوں، میڈیکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہوں، ان پر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یا اس نے یہ کہا کہ اس جائیداد سے صرف بیواؤں کی مدد کی جائے گی، یا اس نے یہ کہا کہ اس جائیداد سے صرف یتیموں کی مدد کی جائے گی، یا اس نے وقف کیا اور اس نے یہ کہا کہ جو ہمارے نئے بھائی مسلمان ہوتے ہیں، نو مسلم بھائی، اس سے ان کی کفالت کی جائے اور ان کو روزگار سے لگا دیا جائے، ان کو کھڑا کر دیا جائے۔ تو واقف جس نیت سے اپنی اس ملکیت کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہے، انہی مدات میں اس کی آمدنی خرچ کی جائے، یہ ہے وقف۔ اور وقف کے لیے یوں تو جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جب تک اسے نہیں خرچ کرو گے تب تک تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو فی الفور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لبیک کہا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں پیش تھے، جنہوں نے اپنا ایک باغ بیرحا کے نام سے تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی بڑا محبوب تھا، اس باغ کو انہوں نے دے دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ذمے، آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا بہت خوب، بہتر یہ ہے کہ اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ اور بھی مثالیں ملتی ہیں، لیکن وقف کے سلسلے کی جو بنیاد ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری زمینوں اور میری جائیداد میں سب سے نفیس اور سب سے عمدہ زمین وہ ہے جو مجھے خیبر میں ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اس کی اصل باقی رکھو، اصل اس طور پر باقی رکھو کہ نہ تو وہ کسی کو ہبہ کی جا سکتی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ وراثتاً منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ بنیاد ہے وقف میں کہ نہ وقف کی زمین کسی کو ہبہ کی جا سکتی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ وراثتاً منتقل ہو سکتی ہے، اور یہ معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اس کی اصل باقی رکھی، اور اس کے مدات میں آپ نے مساکین، اجنبی مسافرین اور اسی طرح فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر دور میں، یہاں تک کہ رفاہ عامہ میں مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آج دنیا میں دوسری اقوام اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، لیکن ماضی کی مکمل تاریخ دیکھی جائے من حیث المجموع تو آج بھی مسلمانوں سے بڑھ کر رفاہی کاموں میں دنیا کی کوئی قوم نہیں گزری ہے۔ مجموعی طور پر کبھی کسی دور میں ہو سکتا ہے بعض اقوام آگے ہوئی ہوں، جیسے آج بعض اقوام ہیں، حالانکہ اب بھی بعض جو ثروت والے لوگ، ثروت مند اور دولت مند لوگ ہیں،
انہوں نے اب بھی کیا ہے۔ مجموعی طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فلاحی کاموں میں مسلمان سب سے آگے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بہت کچھ چھپا لینے کے باوجود، جیسے بہت سے واقف کاروں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ سے متجاوز ہے، بہتوں نے 34 تک بھی، ہم 30 کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی آن پیپر آپ 18 سے 20 کروڑ ہیں۔ ایسے ہی وقف کی جائیدادوں کو بہت کچھ چھپا لینے کے باوجود اور بہت سی جائیدادوں پر سرکاری قبضے کے باوجود، میں یہ بات پوری جرات سے کہہ رہا ہوں کہ وقف کی بہت سی جائیدادوں پر خود سرکار نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ حیدرآباد کا راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ وقف کی 700 ایکڑ زمینوں پر بنا ہوا ہے، وقف کی 700 ایکڑ زمینوں پر بنا ہوا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ ایسی اگر آپ چاہیں RTI کے ذریعے پتہ کرنا کتنی زمینوں پر خود سرکار نے قبضہ کر رکھا ہے، کتنی زمینوں پر برادران وطن نے قبضہ کر رکھا ہے، اور کتنی زمینوں پر اس نالائق قوم نے قبضہ کر رکھا ہے جس کے آبا و اجداد نے اللہ کی رضا کے لیے وہ زمینیں اللہ کے نام پر وقف کی تھیں، اس نالائق قوم نے قبضہ کر رکھا ہے، جس کے آبا و اجداد نے اللہ کی رضا کے لیے ہزار ایکڑ زمینیں وقف کی تھی۔ ازہر کا وقف اتنا بڑا وقف ہے کہ اس سے ایک زمانے میں پوری مصری حکومت چلتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان نالائقوں نے ازہر کے اوقاف کو اپنے تابع میں لے کر ازہر کے اخراجات اب حکومت کے تحت پورے کر رہے ہیں۔ جامعۃ الازہر اتنی بڑی اوقاف تھی وہاں کی۔ خود آپ کے ملک کی بات میں کہہ رہا تھا کہ چھپانے کے باوجود ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ 8 لاکھ ایکڑ زمین موجود ہے، اور اس بات کی تصدیق پروفیسر طاہر محمود کے اس مقالے سے ہوتی ہے جس میں انہوں نے تقریباً 10 سال پہلے یہ کہا تھا کہ وقف کی اتنی جائیدادیں ہیں کہ اگر ان کو بیچ دیا جائے اور بیچ کر کے ایک ایک مسلمان کو دیا جائے تو ایک ایک مسلمان کے حق میں 33 لاکھ روپے آئیں گے۔ 8 لاکھ ایکڑ زمین، بعض زمینیں ایسی بھی ہیں جو کئی کروڑ میں ایک ایکڑ ملتی تھی۔ تو وقف کی یہ جائیدادیں ہمارے بزرگوں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کی تھی۔ اب ہماری کچھ اپنی نااہلی ہے، کچھ حکومت کی عیاری، اس لیے کہ ملک کی آزادی سے پہلے بھی انگریزی حکومت تھی، اس نے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے باقاعدہ مقدمات لڑے، اور لڑ کر کے یہ اعظم کیمپس پونا کی جو زمین ہے یہ وقف کی زمین تھی، اور باقاعدہ کوکن کے ایک شخص نے اسے خرید کر کے وقف کیا تھا۔ اس زمانے میں 100 سال پہلے بھی 25 لاکھ روپے میں خرید کر، حکومت کی زمین تھی، 25 لاکھ روپے میں خرید کر کے وقف کیا تھا، اور پھر برطانوی حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا، اور پھر فوجی چھاونی بنا دی، پھر مقدمہ چلا، پھر مسلمانوں کی ڈگری ہوئی۔ تو اس طرح سے بڑی جائیدادیں وقف کی تو انگریزوں نے قبضہ کیا، لیکن پھر بھی ان میں کچھ غیرت باقی تھی کہ جب فریق مخالف نے مقدمات لڑے تو انہیں زمینیں مل گئیں۔ آج وہ چیز باقی نہیں رہی ہے، وہ خودداری، وہ غیرت، وہ شرم اور حیا وہ باقی ہی نہیں رہی، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ تو یہ وقف کی جو ہے جائیدادیں آج بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہماری اپنی کہہ لیجئے سستی، کاہلی، بدقسمتی، بے غیرتی، بے مروتی ہے کہ ہم نے ان جائیدادوں کی صحیح حفاظت نہیں کی۔ وقف کی جائیداد کے تعلق سے یہ ہے کہ نہ تو اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ اسے وراثتاً منتقل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو دیکھ ریکھ کر رہا ہے، جو متولی ہے، اگر وہ متولی مالدار ہے تو وہ جیسے کسی یتیم کی دیکھ ریکھ کرتا ہے
اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ مالدار ہے تو یتیم کے مال سے نہ کھائے، اور اگر وہ کمزور ہے فلیاکل بالمعروف، یتیم کے مال کی دیکھ ریکھ کے نتیجے میں عرف عام میں جو نان نفقہ ہوتا ہے وہ لے لے۔ ایسے ہی وقف کی جائیدادوں کے جو متولی ہیں ان کے لیے بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر اللہ نے ان کو وسعت سے نوازا ہے تو ان کو اس کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے اور اپنے آپ اس میں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کمزور ہے تو وہ وقف کی جائیداد سے اتنا کھا سکتا ہے جو عرف عام میں اس طبقے کے لوگوں کا خرچہ ہے، اس انداز میں وہ کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بدقسمتی سے وقف بورڈ برطانوی دور ہی میں بن گئے تھے، اور پھر جب انڈین حکومت آئی تو 1954 میں پارلیمنٹ میں جو ہے وقف بل پاس ہوا اور بورڈ بنائے گئے۔ جو بورڈ بنے اور اس میں جو بھی ذمہ دار بنے، اللہ کے علم میں ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے وقف کی جائیدادوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا اور کس نے وقف کی جائیدادوں کے ساتھ للہیت کے ساتھ وہ کام چلایا، وہ اس کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں، اس لیے ہم اس پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن جو واضح ہیں، جیسے وقف کی تعریف میں اس کے اطلاق میں بھی اختلاف تھا، شیعہ اور کہہ لیجئے کہ اہل السنہ کے درمیان، خود اہل السنہ کے بھی حنفی مسلک اور شافعی مسلک اور مالکی مسلک میں بھی اختلاف تھا، تھوڑا تھوڑا بنیادی، لیکن یہ اہل السنہ تھے، وہ ایک علمی بحث الگ کی، شیعہ حضرات الگ تھے۔ چنانچہ ہندوستان میں سنی وقف بورڈ اور شیعہ وقف بورڈ ہے، اور شیعہ وقف بورڈ کا ذمہ دار تھا وہ مشہور زمانہ بدنام جو مرتد ہو گیا، اور وہ محض اسی وجہ سے مرتد ہوا کہ اس نے وقف کی املاک میں بے تحاشا بدعنوانی کی تھی، اور اب اس کے گناہوں کا پاپ بھر گیا تھا، پکڑا جاتا، گھڑا بھر گیا تھا، پکڑا جاتا، تو اس نے یہ حرکت کی۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور دراصل انہی لوگوں نے موقع دے دیا ہے۔ یہ جو برادران وطن کو مسجدوں پر حملے کی جرات ہوئی، وہ کہاں سے ہوئی؟ بعض ان ممالک سے ہوئی جن ممالک میں مسلمانوں کے جو دو دھڑے تھے، شیعہ اور سنی، اور پتہ چلا شیعوں نے سنیوں کی مسجدوں پر اور سنیوں کے شیعوں کی مسجدوں پہ جو حملہ کیے دوسرے ملکوں میں، ان سے ان کو جرات اور شہ ملی، ورنہ تو یہ توہم پرست قوم تھی، یہ کبھی جرات نہ کرتے۔ تو ایسے ہی جب اس ملک میں بعض نام نہاد مسلمانوں نے اوقاف کی زمینوں پر زیادتی کی تو حکومت کو بھی شہ مل گئی، اور اس نے یہ چاہا کہ جو ہے ترمیم کی جائے۔ چنانچہ 2013 میں جو وقف بل منظور ہوا اس میں موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کچھ ترمیم کرے، اور اس نے تقریباً 40 نکات پر مشتمل وہ چیزیں پیش کی، لیکن اتفاق سے کہہ لیجئے یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ مضبوط اپوزیشن کی وجہ سے وہ بل وہاں پاس نہیں ہو سکا، اور وہ پارلیمنٹری بورڈ تک چلا گیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں دو چیزیں زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی غیر مسلم وقف بورڈ کا ممبر ہو سکتا ہے، یہ ایک طرح سے کسی کہہ لیجئے کہ ناروا شکل ہے جو خالص کسی ایک طبقے اور کسی ایک مذہب کے لوگوں کا ہے، اس میں تو کسی کو ممبر بنانا کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اوقاف کا وزیر بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے، لیکن اب ان کے پاس کوئی چہرہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اوقاف کا وزیر بنا دیں، ورنہ اوقاف کا وزیر بھی مسلم ہی ہونا چاہیے، چہ جائے کہ وقف بورڈ کا ممبر کوئی مسلم غیر مسلم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اوقاف کی جائیداد میں نزاعی کیفیت پیدا ہو، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو، تو ایسی صورت میں سارا اختیار ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہوگا، کلکٹر کو ہوگا، ڈی ایم کو ہوگا یا کمشنر کو ہوگا کہ وہ اس معاملے میں، ظاہر ہے کہ اگر کوئی ڈی ایم کوئی کلکٹر
انصاف سے مبرہ ہے، یا یہ کہ وہ اس وقف کی حقیقت اور آئینی حیثیت کو نہیں سمجھتا، تو کسی کے اختیار میں بھی دے دے گا، اور یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے وقف کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور وقف کے تئیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ وقف کے تئیں ہم جہاں تک خیر خواہی کر سکتے ہوں وہ خیر خواہی کرنی چاہیے، جہاں تک ہم اس کے ذمہ دار ہوں اس ذمہ داری کو کما حقہ نبھانا چاہیے۔ ابھی پارلیمنٹری بورڈ میں یہ تھا کہ اپنی رائے دیں، تو لوگ مطلب یہ ہے کہ ایک طرفہ یہ کہ نہیں، یہ 40 نکات جو بھی ہیں وہ سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے، جوں کا توں 2013 کا جو بل ہے ویسے منظور رہنا چاہیے۔ اس کے لیے لوگوں سے رائے مانگی گئی تھی۔ 2-3 روز پہلے تک تو صورتحال افسوسناک تھی، کل شام تک تقریباً 2 کروڑ لوگ ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ بھی کوئی بہت خوش آئند نہیں ہے، اگر آپ 20 ہی کروڑ ہیں تو بھی کم از کم 20% 25% لوگوں کو اس سلسلے میں اپنی رائے دینی چاہیے، 4-5 کروڑ لوگوں کو اس سلسلے میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور آج آخری دن ہے، ابھی بھی وقت ہے، لوگوں کو اپنے اپنے طور پر جہاں جس کے تعلقات ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کار خیر کی ایک شکل ہے۔ یہ بھی آپ جو کر سکتے ہوں، آپ کے اختیار میں جتنا ہے اتنا آپ نے کیا، یہ ایک خیر کی شکل ہوگی، یہ دین کے تئیں بیداری کی شکل ہوگی، یہ اپنے دین سے محبت کی شکل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلامی شرائع اور حدود کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کے تئیں بیداری اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی احکام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔